السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ 4 اکتوبر 1991 ختم نبوت کے عنوان سے جامع مسجد اٹک میں حضرت مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب خطاب فرما رہے ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة مصابيح الغرر ما شاء الله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله سبحان اللہ۔ ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما شاء اللہ ما شاء اللہ۔ وكان الله بكل شيء عليما۔ سبحان اللہ۔ كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا۔ قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا۔
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا الله وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله مولانا العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواہم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گلی سے آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ نوجوان حضرات خیال کریں کون ہیں جو بولتے ہیں، اپنے ہیں کہ پرائے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جلسے کے دوران اگر کوئی ڈسٹرب کرتا ہے یا بولتا ہے تو وہ اپنا نہیں. ارباب علم دانش علماء کرام محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 4 اکتوبر 1991 ہم یہاں جامع مسجد اٹک پنجاب پاکستان میں ایک روزہ ختم نبوت کانفرنس میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. میرے بیرونی سفر پر جانے سے قبل ختم نبوت کے حضرات نے یہاں سے رابطہ قائم کیا اور مجھ سے اصرار فرمایا کہ میں کوئی وقت یہاں کے لیے متعین کروں. چنانچہ 4 اکتوبر کا وقت ہماری تدبیر میں طے پایا تھا. پھر مجھے افریقی ممالک اور یورپ میں جانا ہوا. میں سوچتا رہا کہ کہیں اس پروگرام پر شرکت سے محروم نہ ہو جاؤں. اللہ کا
حد و بے شمار شکر ہے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام میں مجھے شرکت کی سعادت عطا کی. آج جمعہ گجرات میں پڑھا کر روڈ سے میں نے سفر کیا ہے. آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ میرے اعصاب کا کیا عالم ہوگا. احباب کی زبانی یہ معلوم ہوا کہ کانفرنس تو چوک میں ہونا تھی، لیکن اسے مسجد میں منتقل ہونا پڑا. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر نہ تو مشتعل ہونے کی کوئی بات ہے اور نہ مایوس. یہ ساری باتیں پرانی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اقتدار پر کون لوگ بیٹھے. کچھ لوگوں کے پسندیدہ لوگ ہیں. ہمیں ان سے خیر کی توقع نہیں تھی، لیکن جنہیں خیر کی توقع تھی یا ہے ان سے پوچھیے کہ آپ نے ببول کے درخت سے آم کی امید کی تھی. اللہ آپ کو یہ میٹھے میٹھے آم مبارک فرمائے. کھائیے، تناول فرمائیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم تو اس سلسلے میں بڑا واضح نقطہ نظر رکھتے ہیں، بالکل فطری اور سمجھ میں آنے والا، کہ جس کے اپنے 5 فٹ کے جسم پر اسلام نام کی کوئی شے نہیں، وہ اگر اسلام کا نام لیتا ہے تو وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے، پبلک کو بھی اور ملک کو بھی. لیکن کچھ لوگ پر امید اللہ کے بس میں تو ہے کہ وہ ببول کے درخت سے آم کا پھل دے دے. وما ذالک علی اللہ بعزیز. سیدہ مریم کو اللہ نے بغیر موسم کے پھل پہنچا دیے. وہ بغیر کسی درخت کے بھی آم آپ کے دامن میں پھینک سکتا ہے، وہ اس کا بھی محتاج نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، سیدہ حوا بغیر ماں کے پیدا ہوئی، اور سیدنا آدم بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے. یہ سب مناظر اس لیے دکھائے گئے کہ اللہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، وہ کر سکتا. لیکن ایک قانون فطرت ہے، ایک ضابطہ ہے، اسی کا مقرر کیا، اس کے مطابق چلنا چاہیے. بہرحال یہ سلسلہ آج روک دیا گیا ہے، کل نہیں رکے گا. کل روک دیا جائے گا تو پرسوں نہیں رکے گا. 1400 سال سے امت یہ فکری سفر کر رہی ہے، تاریخ بن رہی ہے. کچھ لوگ تحفظ ختم نبوت کے لیے کوشش کرنے والے ہیں، کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں. یہ سفر جاری رہے گا، تاریخ لکھی جاتی رہے گی. کس کا شمار کس طبقے میں آتا ہے یہ آنے والے دیکھتے رہیں گے. میں اپنے عزیز نوجوانوں سے بھی کہوں گا اور اپنے بزرگوں سے بھی کہ اس پر کوئی مایوس ہونے کی بات نہیں. جنہوں نے اس سلسلے میں رکاوٹ ڈالی انہوں نے اپنی دنیا بدنام کی اور آخرت خراب کی. رہی آپ کی بات تو چوک نہ صحیح، صحن مسجد صحیح. ہمارے لیے تو صحن مسجد سے پاکیزہ اور کوئی جگہ ہی نہیں. ہماری سب تحریکیں، ہماری سب آوازیں یہیں سے اٹھتی ہیں. اسی صحن میں بیٹھ کر وہ فیصلے ہوئے کہ پوری دنیا کی کایا پلٹ دی ان فیصلوں نے. ہمارا سفر جاری رہے گا.
عزیز دوستوں، ایک ہے عالم مادیت اور ایک ہے عالم روحانیت، جسے میں دوسرے الفاظ میں یہ کہوں گا کہ ایک حیوانیت کی دنیا ہے اور ایک انسانیت کا عالم ہے۔ عالم مادیت کا خالق بھی رب العالمین ہے اور عالم روحانیت کا خالق بھی رب العالمین ہے۔ اس میں مادی دنیا کے لیے، مادی دنیا کے اندھیروں کے ازالہ کے لیے، عالم مادیت کو تاریکیوں سے بچانے کے لیے روشنی عطا فرمائی۔ انسان نے تھوڑی سی کوشش کی اور مادی دنیا میں سب سے پہلی چنگاری دو لکڑیوں کے ٹکراؤ سے پیدا ہوئی۔ چکماک کی لکڑی کے ٹکراؤ سے وہ چنگاری پیدا ہوئی جو ترقی کرتی رہی، اور وہ ترقی کرتے کرتے آج اس صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ انتم انشأتم شجرتها، قرآن کہتا ہے ام نحن المنشئون۔ دو لکڑیوں کے ٹکراؤ سے جو چنگاری پیدا ہوئی، یہ تمہارا کمال ہے یا حق تعالیٰ پوچھتے ہیں ہماری کرشمہ سازی؟ تم نے ذرا سی کوشش کی، ہم نے کرم کیا، اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ہم نے تمہیں روشنی دے دی۔ چکماک کی دو لکڑیوں کے ٹکراؤ سے جو چنگاری پھوٹی وہ کبھی دیا بن کر چمکی، کبھی شعلہ بن کر چمکی، کبھی لیمپ بن کر چمکی، کبھی آئل گیس بن کر چمکی۔ پھر جو زمانہ ترقی کرتا گیا اور انسانی سفر آگے بڑھتا گیا، وہ روشنی بھی ترقی کرتی گئی۔ آج کی دنیا میں وہ روشنی ٹیوب لائٹ اور کئی ہزار واٹ کے بلب کی صورت میں جگمگا رہی ہے۔ عالم مادیت میں چکماک کے درخت سے آغاز پذیر ہونے والی روشنی چنگاری موجودہ روشنیوں پہ آ کے اختتام کو پہنچ گئی۔ سائنس کہتی ہے کہ روشنی کی ترقی کا آگے شاید کوئی تصور اور نہیں، اسے جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئی۔ یہ فرش زمین پہ اہتمام ہوا، سفلی عالم میں روشنی کا اہتمام ہوا، پھر عالم مادیت کا وہ علمی تصور۔ انسان نے یوں دیکھا تو چکماک روشن ہو گیا، اور یوں دیکھا تو ستاروں نے خیر مقدم کیا۔ آسمان کے دامن میں ستاروں کی انجمن آراستہ ہوئی، وہ مختلف سائز کے چھوٹے بڑے ستارے انسان کے ذوق نظر کی تسکین کرتے ہوئے نظر آئے۔ وہ روشنی جو افلاک میں ہے کبھی ستارہ بن کر سامنے آئی، کبھی چاند بن کر سامنے آئی، اور جب سورج پہ پہنچی تو اختتام کو پہنچ گئی۔ سورج سے آگے روشنی کا کوئی تصور نہیں، اور دنیا نے یہ مانا، دنیا نے یہ اعتراف کیا کہ سورج کے آگے اب کوئی چراغ نہیں جلتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جب سورج طلوع ہو جائے تو کسی چراغ کی ضرورت نہیں۔ سورج کے آگے چراغ جلانا حماقت ہے، بہت تکلف کر رہے ہیں آپ۔ حماقت، دنیا نے یہی کہا، سورج کے آگے چراغ جلانا حماقت۔ البتہ
بعض عناصر کو سورج کی روشنی اچھی نہیں لگتی، وہ چمگادڑ بن کر الٹے لٹکے رہتے ہیں. لٹکے رہے سورج کی بلا سے، کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. ہاں جب وہ غروب ہو جاتا ہے پھر ان کی اڑانیں دیکھنے والی ہوتی ہیں. اندھیروں کی پیداوار اندھیروں میں خوش ہوتی، تاریکیوں میں ان کی پروازیں قابل دید ہوتی ہیں. تاہم سورج بہرحال سورج ہے. یہ میں نے مختصر سے تجزیہ کے ساتھ، انتہائی اختصار کے ساتھ عالم مادیت میں روشنی کے اہتمام کا کچھ فطری اور کچھ انسانی ذکر کیا. جو رب مادی دنیا کے اندھیرے برداشت نہیں کرتا، اللہ، وہ رحیم و کریم، اللہ، روحانی دنیا کے اندھیروں کیوں برداشت کرے؟ اس نے عالم مادیت کی تاریکیوں کے ازالے کے لیے فرش زمین سے بھی روشنی کا اہتمام کیا، افلاک کے دامن میں بھی روشنی کا اہتمام کیا، تو پھر عالم روحانیت کے لیے کیوں نہ اہتمام کرتا؟ سب سے پہلا چراغ اس نے عالم روحانیت میں آدم کے نام سے روشن کیا. آسمان رشد ہدایت پر یہ سب سے پہلا ستارہ ہے کوكب نبوت جو آدم کے نام سے روشن ہوا. پھر آسمان رشد ہدایت کے دامن میں ایسے انگنت ستارے روشن ہوئے. یہ روشنی ترقی کرتی رہی، بڑھتی رہی. کبھی یونس بن کے چمکی، کبھی یعقوب بن کے چمکی، کبھی خلیل بن کے روشن ہوئی، کبھی موسیٰ بن کے روشن ہوئی، کبھی یعقوب بن کے چمکی، کبھی عیسیٰ بن کے چمکی. ستارہ سے شروع ہونے والی روشنی، چکماک سے شروع ہونے والی روشنی عصر حاضر کے ترقی یافتہ روشنیوں کے اس نظام پہ آ کے ختم ہوئی، اور ستارہ سے شروع ہونے والی روشنی سورج پہ آ کے ختم ہوئی. پھر آدم سے شروع ہونے والی روشنی محمد کی ذات پہ آ کے ختم ہو گئی. محمد مصطفیٰ جو روشنی چکماک سے روشن ہوئی تھی، جس روشنی نے چکماک کی لکڑی سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، وہ عصر حاضر کے ترقی یافتہ روشنیوں کے اس نظام پہ پہنچی تو اسے منزل مل گئی. جس روشنی نے ستارے سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، وہ جب سورج پہ پہنچی تو اسے منزل مل گئی. اور جس روشنی نے آدم سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، وہ جب محمد عربی پہ پہنچی تو اسے منزل مل گئی. سورج کے آگے روشنی کا کوئی تصور نہیں. سورج کے آگے روشنی کا کوئی تصور نہیں. سورج کے سامنے اگر کوئی چراغ جلائے تو اسے احمد کہا جاتا ہے، تو پھر محمد عربی کے سراج منیر کے چمکنے کے بعد مرزا صاحب تیرا چراغ کیسے جلے گا؟ آسمان پہ جو سورج چمکا اسے قرآن نے کیا کہا؟ سراج. یہی تو بات ہے، آپ متانت سے نہیں نا سنتے میری بات. سراجم وہاجا. یہ عالم مادیت کا علمی تصور. آسمان اس کے دامن میں جو سورج روشن ہوا، جس پہ جا کے روشنیوں کا اختتام ہو گیا، جو فائنل ٹارگٹ ہے مادی روشنیوں کا، اسے قرآن نے کیا کہا؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ پوری آیت کیا ہے؟ چلو میں ہی پڑھ لیتا ہوں. اچھی تجویز ہے، اچھی تجویز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون
كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا عالم مادیت کی بلندیوں پر عالم مادیت کی انتہائی بلندیوں پر جب روشنیوں کا اختتام ہوا، جب روشنی کو اپنی منزل ملی، قرآن کریم نے اسے سراجا وہاجا کہا۔ وہاج کے کیا معنی ہے جی؟ بہت ہی چمکنے والا، بہت ہی، اتنا پیارا ترجمہ کیا نا، منہ چومنا آپ کا یقین کریں آپ۔ میرے بزرگ نے اتنا پیارا ترجمہ کیا کہ میری روح جھوم اٹھی ہے۔ ہائے، بہت ہی چمکنے والا، یہی کہا نا آپ نے، لیکن بس خود ہی چمکنے والا، بہت ہی۔ عالم مادیت کے علمی تصور پر، عالم مادیت کی انتہائی بلندی پر جب روشنی کو منزل ملی تو اس نے سراجا وہاجا کا عنوان پایا، چمکنے والا، بہت ہی چمکنے والا۔ لیکن عالم روحانیت کی بلندیوں پر جب روشنی کو اپنی منزل ملی تو فرمایا سراجا منیرا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ عالم مادیت پر روشنی کے انتہائی تصور نے سراجا وہاجا کا عنوان پایا، یعنی بہت ہی چمکنے والا۔ لیکن عالم روحانیت پر روشنی کو جب منزل ملی تو اس نے سراجا منیرا کا عنوان پایا، خود بھی چمکنے والا اور اپنے ماحول کو بھی چمکانے والا، انسانیت کے ہر گوشے کو پرنور کرنے والا۔ سے ہم نے ایک کانفرنس رکھی، یہی بات جب میں نے کہی تو ایک دوست دور کھڑے ہوئے، کہنے لگے اس کا مطلب پاکستانی دوست تھے، جہاں پاکستانی ہوگا وہاں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ آپ یقین فرمائیے، انڈیا کے مسلمان، بنگلہ دیش کے مسلمان، دوسرے ملکوں کے مسلمان بڑی متانت اور سنجیدگی سے قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں، اور پاکستانی مسلمان اور سنجیدگی سے قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں، اور پاکستانی مسلمان یوں ہو کے بیٹھتا ہے اور انتظار میں ہوتا ہے کہ موقع ملے میں ڈنک ماروں۔ کھڑا ہوا، کہنے کا ایسا مطلب یہ ہے کہ آپ حضور کو نور مانتے ہیں نا؟ خدایا، میں نے کہا صرف حضور کو نور مانتا ہوں، اس نقطۂ نظر سے اگر تو پوچھے نا، میں تو سارے صحابہ کو نور مانتا ہوں۔ اس نقطۂ نظر سے اگر تو مجھ سے پوچھے تو میں تو سارے صحابہ کو نور مانتا ہوں نا۔ میرے عزیز دوستوں، میں نے وہاں یہ بات بھی کہی، کسی نے پانی پہ محنت کی، تاریخ نے اسے احترام کا مقام دیا، کسی نے مٹی پہ محنت کی، تاریخ کے دامن میں اسے جگہ ملی،
کی، تاریخ نے اسے احترام کی نظر سے دیکھا. کسی نے ہوا پہ محنت کی، تاریخ نے اسے بھی احترام کی نظر سے دیکھا. کسی نے لوہے پہ محنت کی، تاریخ نے اسے بھی احترام کی نظر سے دیکھا. تاریخ آج گھڑیوں کے موجب کو احترام کی نظر سے دیکھتی ہے، ٹیلی فون کے موجب کو احترام کی نظر سے دیکھتی ہے، ریڈیو کے موجب کو احترام سے یاد کرتی ہے. ہائیڈروجن اور ایٹمی ذرات کا پتہ ڈھونڈنے والوں کو، مٹی پر محنت کرنے والوں کو احترام کی نظر سے دیکھتی ہے. جس نے مٹی پر، پانی اور ہوا پر اور آگ پہ محنت کی، اگر اسے احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو پھر جس نے انسان کو قیمتی بنایا اسے احترام کی نظر سے کیوں نہ دیکھا جائے؟ اس قاعدہ بھی اسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے واجب الاحترام ہے، اس لیے کہ ان کی نسبت سے ہر انسان کو عزت ملی، وقار ملا اور زندگی کا ہدف ملا. انسان کی آنکھوں سے اگر پانی خشک نہیں ہوا، اگر انسان محسن کچھ نہیں بنا، اگر محسن شناخت ہے تو چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم، اسے عبداللہ کے یتیم کا احترام کرنا چاہیے کہ محمد عربی محسن اسلام نہیں ہے، محسن انسانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ. میرے عزیز دوستو، چکماک کی لکڑی سے جو چنگاری پھوٹی اس سے دیا تو جلا، اس سے شعلہ تو بھڑکا، اس سے چراغ تو روشن ہوا، اس سے لیمپ تو جلا، اس سے گیس تو جلا، اور پھر وہ ترقی کرتی گئی، کارخانوں اور مشینری کی صورت میں سامنے آ کر یہ شکل اختیار کر کے ہمارے سامنے پہنچی. جب ستارے روشن ہوئے تو ان کی انجمن آرائی میں کئی اور ستارے بھی جگمگانے لگے. ماہتاب نے ستاروں کو یا سورج نے ستاروں کو چمکایا، لیکن جب وہ روشنی سورج پہ پہنچی تو اب سورج کے آگے کوئی سورج نہیں رہا. آدم سے یونس کا چراغ تو جلا، شیش کا چراغ تو جلا، یعقوب و یوسف کا چراغ تو روشن ہوا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا چراغ تو روشن ہوا، کلیم اللہ اور ذبیح اللہ کا چراغ تو روشن ہوا. لیکن جب وہ روشنی اپنی منزل مقصود پہ پہنچی، محمد عربی پہ پہنچی، تو اب اس کے بعد محمد عربی کے بعد نبوت کا کوئی چراغ نہیں جلے گا. اٹک کے ایک بھائی کو گھی کی تمنا تھی، اسے گھی چاہیے تھا، گائے خریدی. گائے خریدنے کے بعد اسے چارہ کھلایا، اس کی خدمت کی، اس سے دودھ پایا، دودھ کو جمایا تو مکھن پایا، اور مکھن کو پگھلایا تو گھی مل گیا. جب گھی مل گیا تو اب آگے گھی سے گھی نہیں ملے گا. ہاں، گھی سے پراٹھے بنیں گے، گھی سے حلوہ بنے گا، گھی سے جلیبیاں بنیں گی، گھی سے مٹھائیاں تیار ہوں گی، لیکن گھی کے بعد گھی نہیں بنے گا. رب العالمین کو اپنی توحید کی وسعت و تکمیم پر کائنات انسانی کی تخلیق کا تصور، اسے عملی جامہ پہنانا چاہا رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا. فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. ہم نے تو اس کی لوح تقدیر پر اس کے کردار کا اور سیرت کا مطالعہ کیا ہے. اس مخلوق میں تو فرعون ہوں گے، فرعونہ ہوں گے،
اس مخلوق میں تو ہلاکو آئے گا، چنگیز آئے گا، اس مخلوق میں تو ہٹلر اور مسولینی جیسے مفسدین آئیں گے جو خون بہائیں گے. تو یا اللہ تیری تسبیح اور تحمید تو ہم کرتے ہیں، تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتا ہے جو خون بہائے گی؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. رب العالمین نے فرمایا جو راز میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تم نے ظلم و تشدد کی راہ اپنا کر ناحق خون بہانے والوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا، ان کی ہسٹری کو پڑھا، لیکن میری مرضی پر خون دینے والوں کا کردار کیوں نہیں پڑھا؟ تمہیں قابیل نظر آیا حابیل کیوں نہیں؟ تمہیں فرعون نظر آیا کلیم کیوں نہیں؟ تمہیں قارون نظر آیا ابراہیم کیوں نہیں؟ تمہیں ابو جہل نظر آیا میرا محبوب کیوں نہیں؟ انی اعلم ما لا تعلمون. ماشاء اللہ. میرے عزیز دوستوں، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، طلب پوری ہو گئی کائنات انسانی کی تخلیق کی، گھی میسر آ گیا. اب گھی کے بعد حلوہ تو بن سکتا ہے، پراٹھے تو بن سکتے ہیں، گھی نہیں. محمد عربی کے بعد ابو بکر جیسے میٹھے کردار تو آ سکتے ہیں، فاروق و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و حسن و معاویہ جیسے محبوب اور میٹھے کردار تو بن سکتے ہیں، لیکن نبی نہیں. شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان بن نورین، شان حیدر کرام، شان حضرت علی معاویہ. آسمان پہ سورج چمک رہا تھا، ایک دیدہ ور نے اسے دیکھنے کے بعد رشد و ہدایت کے آسمان پر چمکنے والے سراج منیر کے چہرے کو دیکھا تو کہنے لگا اس چہرے میں تو کئی سورج چکر کھائے، کئی. اور یہاں سیدہ عائشہ کی بات عرض کروں، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زلیخا سے کہتی ہیں، فرمایا اپنے یوسف کو تو نسبت میرے یوسف سے نہ دے. اپنے یوسف کو تو نسبت میرے یوسف سے نہ دے. انگلیاں اس پر کٹی، اس پر تو گردنیں کٹ گئی. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا. جب مصر کی کوتاہ نظر دوشیزگی نے عزیز مصر کی بیگم کو تانا دیا کہ اپنے گھر کے پروردہ بازار میں بکنے والے نوکر کو آئیڈیل بنا کر شہزادیوں کی محبت کو بدنام کر دیا. کم وقت میں انہیں کیا پتا
کہ کچھ بکنے والے بھی انمول ہوا کرتے ہیں. اسمبلیوں میں بکنے والے نا تراود فتاح نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين. بڑی بدذوق نکلی. دیکھو نا چاہتی تو کسی شہزادے کو چاہتی نا, اگر اپنے سے زیادہ نہیں تو کم از کم اپنی جیسے شہزادے کو دل دیتی. ہم بھی سر اونچا کر کے کہتے کہ شہزادیوں کی محبت یوں ہوا کرتی ہے, لیکن عزیز مصر کی بیگم نے تو ہمیں زندہ رہنے کا نہ چھوڑا. ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں. مصر کے بازار میں بکنے والے کو محبوب بنا لیا. قرآن کہتا ہے فلما سمعت بمکرہم, عزیز مصر کی بیگم نے جب ان کا تانا سنا تو فیصلہ کیا. اب سمجھاؤں کیا انہیں, ان کے سامنے تقریر کیا کروں, تصویر ہی کیوں نہ دکھا دوں, کیونکہ سنیدہ کہ بغد مانند دیدہ, تقریر کے بجائے تصویر ہی کیوں نہ دکھا دوں. دعوت کا اہتمام کیا, فنکشن ارینج کیا. ارسلت الیہم, انویٹیشن کارڈ بھیجے, سب کو مدعو کیا اور لمبا دسترخوان بچھایا, کاٹنے کے لیے فروٹ رکھے اور ہاتھوں میں سب کے چھریاں دیں, تیز چھریاں. حالانکہ اسے نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے, اسے نہیں پتا تھا رب العالمین جب کوئی بات چاہتا ہے تو پھر اسی طرح کرواتا ہے. ارسلت الیہم وآتت لہن متکا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا, سب کے ہاتھوں میں چھریاں دیں اور پھر اپنے محبوب سے کہا اخرج علیہم, محبوبم ذرا باہر تو آؤ نا. قرآن کریم کہتا ہے جب یعقوب کا بے داغ بیٹا, جب سیدنا یعقوب کا علی قائدنا علیہم التسلیم, جب سیدنا یعقوب کا بے داغ فرزند خلوت سے جلوت میں آیا, معدے کی بیمار دوشیزگی نے جن کی نظر معدے کی تھی ضمیر کی نہیں, جب حسن یوسف کا نظارہ کیا, چھریاں اٹھائی تھی فروٹ کاٹنے کے لیے, چھری انہیں ہاتھ کاٹ ڈالے. یہ محو نظارہ بیٹھی ہیں, ہاتھ کٹ رہے ہیں لیکن نظر نہیں ہٹ رہی. کبھی کبھی انسانی احساسات کا یہ عالم ہوا کرتا ہے. کبھی کبھی محفل میں کوئی ایسا بھی آ جاتا ہے کہ ساتھی کے ہوش اندازہ ہوا کہ وہ تو کوئی سینئر قسم کا نوری ہے, ملک کریم, بڑا سینئر قسم کا نوری ہے. بشر تو ہم جیسے ہوتے ہیں, یہ بشر نہیں, یہ تو کوئی نور کا پتلا ہے. اٹک کے روشن ضمیرو اگر اٹکو نہیں, اٹک کے روشن ضمیرو اگر اٹکو نہیں اور قرآن کو سمجھنے میں بھٹکو نہیں, تو پھر ایک بات کہتا جاؤں, یہ جیسے بیماروں نے پیغمبر کے حسن کو جب بھی دیکھا یہی کہا بشر نہیں ہے, نوری ہے. لیکن ضمیر کے بادشاہوں صدیق اکبر جیسے روشن ضمیروں نے جب بھی دیکھا تو انہوں نے کہا ہے تو بشر لیکن بے سر ہے. ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی سینئر قسم کا نوری ہے. ہاتھ کاٹ بیٹھی, فکر بھی مجروح کر بیٹھی, ایمان نہیں نا. اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زلیخا کو خطاب کر کے فرماتی تھی کہ اپنے یوسف سے تو نسبت میرے یوسف کو نہ دے, انگلیاں اس پر کٹی.
اس پر تو گردنیں کٹ گئی. اس کمال جہارا کو جب دیکھنے والوں نے دیکھا پہلے ایمان لائے پھر اس کے حکم سے گلے کٹوائے. میرے عزیز دوستوں، اور جب مرزا صاحب کو دیکھا یا اللہ، برطانوی سامراج کا انتخاب دیکھیے، کینڈیڈیٹ لایا ہے محمد عربی کے مقابلے میں. میرے آقا، ساری کائنات کے آقا، فخر رسول ہادی سبل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ فرمایا یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور نیچا دامن، مردہ بھی دیکھے. مفروضہ ہے حافظ صاحب، ناراض نہ ہو جانا پھر کہ دیکھو جی مردوں کو زندہ بھی کر رہے ہیں شاہ صاحب اور ان کو دکھا بھی رہے ہیں. میں مردوں کو مردہ ہی سمجھتا ہوں، بات صحیح ہے. مردہ بھی دیکھے تو کر چاک غریبان کفن، اگر دیکھے اٹھ چلے قبر سے بےتاب، زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و آباد ہدایت سے عجب خوش لقبی، منم دے دل بجمال تو عجب حیرانم، اللہ اللہ کی جمالت بدو بلا جبی، چشم رحمت بکشا سوئے مننداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی مطلبی. اور شاہ جی فرماتے ہیں، شاہ اللہ بخاری، آپ نے رحمت اللہ علیہ دل کی گہرائیوں سے نہیں کہا. شاہ اللہ بخاری نور اللہ مرقدہ، اللہم برج مزجاہ، اس کے مرقد پر، اس کی قبر پر اللہ کے فضل و کرم کی قیامت تک گھٹا برستی رہے. اب کہا ہے انہوں نے فارسی، یہ تو فارسی نمیدانی کتنے، ہاں ترجمہ دیں. ہزار صبح بہار از نگاہ میت قداش، جنون سایہ سے سیاہ میت قداش، چمن چمن گل و نسری زی عکس رخری زد، سبد سبد گل خنداز راہ میت قداش، بپیشگاہ جمالش جلال سر بسجود، کہ خنداؤں سے تبسم کے جاہی چقداش، صدا آفتاب بزیر گلیم میرخصد، جو دل کے فقر سے گویم کے ماہمی چقداش. یہ ہے رحمت عالم. اور برطانیہ جو کینڈیڈیٹ لایا ادھر تو تھی نا یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے آقا نے کبھی اب ریشم نہیں پہنا، ہمارے محبوب نے کبھی اطلس و کمخاب زیب تن نہیں کیا، ہمیشہ موٹا اور کھدر ہی پہنا، لیکن پاکیزہ اور صاف ستھرا. بعض حضرات کے ہاں یہ سادگی ہے کہ 15 دن کے بعد لباس دھویا جائے. کچھ حضرات کے ہاں تقوی کا ایک یہ بھی معیار ہے کہ میلے کچیلے کپڑے پہنے جائیں. کیا رکھا ہے جی؟
وہ خدایا تطہیر نصف ایمان ہے، نصف ایمان۔ اللہ لطیف بعبادہ جمیل ویحب الجمال۔ پایا تو کھدر ہی کا موٹا، لیکن اتنا پاکیزہ، اتنا موزوں اور صاف ستھرا۔ اور موزوں کا لفظ میں نے کہا، بعض حضرات کے یہاں یہ بھی تقوی کی علامت ہے کہ شلوار کا ایک پینچا نیچے، ایک پینچا 9 انچ اونچا۔ تو جی یہ اس میں سجاوٹ اور بناوٹ نے کیا رکھا؟ یہ صحیح ہے کہ آپ کی چادر یا آپ کی شلوار گھٹنوں سے نیچے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تکبر کی علامت ہے، غرور کی علامت ہے، لیکن ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک پینچا نیچے ایک اونچا، یہ بھی کسی اور طرف اشارہ کرتا ہے۔ صاف ستھرا اور پاکیزہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہماری نگاہوں نے دھرتی کے سینے پر کسی شخصیت پر لباس کا اتنا حسن اور سجاوٹ نہیں دیکھا تھا جتنا رحمت عالم کے جسد اطہر پہ لباس سجتا مرزا صاحب کا لباس پھر پیسہ اوپر نیچے نہیں، کوٹ کے ساتھ واسکٹ کے بٹن لگے ہوئے۔ میں نے ایک پرانی کتاب رکھی ہوئی ہے، کشمیر کے ایک مسلمان نے مجھے دی تھی، اللہ اسے جزائے خیر دے، وہ نسخہ میں نے سنبھال کر رکھا۔ اب تو انہوں نے تحریف کر دی ہے، نجی عبارتیں بدل دی ہیں، اب یہ عبارتیں نکال دی انہوں نے اپنے جدید لٹریچر سے۔ جو سیرت مہدی جو بالکل پہلا نسخہ شائع ہوا ہے وہ میرے پاس ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب بہت سادہ تھے، ویسٹ کوٹ کا بٹن کوٹ کے بٹن کے ساتھ لگا لیتے تھے، اور شرمیلے بھی بہت تھے، بالخصوص عورتوں سے بہت حیا کرتے تھے، اور لڑکپن میں جب آپ کا ایک ہی کرتا ہوا کرتا تھا تو جب بھی عورتیں سامنے آئی کرتا اٹھا کے منہ پر رکھ دیا کرتے تھے، شرمیلے بہت۔ یہ فرنگی بابا کا کینڈیڈیٹ ہے، میری نظر پڑ گئی گھڑی پر، اچانک آمدن نہیں ہوئی، یا اللہ تاریخ بدل چکی، ابھی نہیں بدلی، انہوں نے کہا اچانک نظر جا پڑی، اچھی بات صاحب نظر ہے، سر پہ پگڑی کے بجائے سلوار، اسی میں لکھا ہے سیرت مہدی میں، اور اپنی نہیں سرخ رنگ کی کمر بند لٹکتا تھا۔ کبھی کبھی کسی چاہنے والے نے پوچھ لیا حضرت جی یہ کیا ہے، تو اتار کے دیکھ کے فرمانے لگے اوہ اندھیرے میں کھوٹی سے لٹکی ہوئی بشیر کی ماں کی سلوار سے کیا گیا۔ برطانوی سامراج اسے لایا ہے، اس سے کام کیا لیا؟ اگر محسوس نہ ہو تو ایک بات کہتے ہیں، اس سے کام کیا لیا؟ دو کام لیے، ایک تو جہاد کو منسوخ کروایا اس کے قلم سے، اور دوسرے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرایا۔ آج بھی بالکل متانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جذباتی انداز میں نہیں، مجھے پتا ہے یار لوگ جذبات میں کیا کرتے ہیں جانتا ہوں، لیکن میں اپنے اسلاف کی جد جہد کا اعتراف کرتے ہوئے انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے موت چاہتا ہوں۔ دین کے معاملے میں انشاء اللہ بخاری سے بڑا کوئی وفادار نہیں ہے، اعلان کلمت اللہ کے لیے شاہ اسماعیل شہید اور شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے بڑا کون وفادار ہوگا؟ آج بھی پردے کے پیچھے CIA، امریکن CIA مسلمانوں میں انتشار پیدا کر کے، مذہب کے حوالے سے تنازعات پیدا کر کے
مذہب کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں تاکہ عیسائیت کو فروغ حاصل ہو. مسلمان کے گھر میں آگ لگا کر، مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر سنا تو آپ دیکھ لیں کہ مساجد میں کتنی آبادی ہے اور غلط مقامات پر کتنی رونق ہے. پاکستان کا پریس کہتا ہے، وہ میرے پاس موجود ہے اخبار، کہ پاکستان میں عیسائیوں کی آبادی 15,000 سے 15 لاکھ ہو چکی. ہر گھر جس میں تنازع ہوگا برباد ہو جائے گا، ہر جماعت جس میں تنازع ہوگا برباد ہو جائے گا، ہر قوم جس میں تفرقہ اور تنازع ہوگا برباد ہو جائے گی. اس لیے میں کہتا ہوں چھوٹے موٹے اختلافات کے باوجود منزل کو مت بھولو، منزل کو مت بھولو. انگریز نے اس سے ایک کام تو یہ لیا کہ نبوت کا علاج، نبوت کا جو تصور ہے اسے مجروح کیا جائے کہ نبی ایسے ہوتے ہیں. یہ جو پچھلے 1400 سال سے 1300 سال سے مسلمان کہتے آئے ہیں کہ نبی حسینوں میں احسن ہوتا ہے، شریفوں میں اشرف ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے، اکرم ہوتا ہے، انہوں نے منصب نبوت پر اس کو بٹھایا تاکہ نبوت کا امیج مجروح ہو کہ ایسا بھی ہوتا ہے. پھر اس سے جہاد کو منسوخ کروایا، اور آپ جانتے ہیں کہ جہاد ہماری ملی زندگی کی روح ہے. جہاد کے لیے نماز قضا ہوئی، لیکن نماز کے لیے جہاد قضا نہیں ہوا. اتک کے روشن ضمیروں، ایک چھوٹے سے طبقے نے مسلمانوں کے جہاد کا راستہ اختیار کیا، بالکل چھوٹے سے طبقے نے، پوری ملت نے نہیں، ایک چھوٹے سے طبقے نے جہاد کا راستہ اختیار کیا. دنیا کی سپر پاور کو سرنگو کر دیا. وہ لینن جس کی پوجا ہوا کرتی تھی روس میں، اس کے مجسمے کو اتار کر روسیوں نے جوتے مارے اور اعتراض کیا کہ تو بھی جھوٹا ہے، تیرا نظریہ بھی جھوٹا. ایک چھوٹے سے طبقے نے جہاد کا راستہ اختیار کر کے یہ کامیابی حاصل کی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر پوری امت مسلمہ، اگر ملت اسلامیہ جہاد کا راستہ اختیار کر لے تو پھر روس باقی رہ سکتا ہے یا امریکہ باقی رہ سکتا ہے؟ آج امریکہ کے سامنے ہم لابگر بنے ہوئے. آج لوگ امریکہ کی دوستی پر فخر کرتے ہیں. سیاسی حلقوں میں اس شخص کے لیے یا اس پارٹی کے لیے بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے جو وائٹ ہاؤس کی منظور نظر، جس کو CIA کی حمایت حاصل ہو، جس کو بش پسند کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود جہاد کے راستے سے ہٹ کر، اقبال نے کہا نا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے. سفید کج، دل پریشان اور سجدے بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے. یہ جذبے اندروں ختم کروایا اس نے. کچھ اور بھی اس نے ایسے آستانے بنوائے جن کے ذریعے مسلمانوں کو میدان سے ہٹا کر قبرستان میں کھڑا کیا. وہ قوم، وہ جنریشن، وہ طبقہ جو بدر، احد، تبوک اور یرموک، مدائن اور قادسیہ میں جھنڈے اٹھا کر سر بلند ہوا کرتا تھا، آج وہ نشے میں جھوم کر قبروں پہ جھنڈیاں بلند کر رہے ہیں. یہ اتفاق سے نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے ایک سازش ہے، ایک پروگرام ہے. مسلمان کو میدان سے ہٹا کر قبرستان میں، اور جھنڈیاں بدر، احد و تبوک اور یرموک سے ہٹا کر قبروں پہ. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر دکاندار کہتے ہیں یہ بزرگوں کو نہیں مانتے. جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو دکاندار کہتے ہیں
ان کو یہی کہا گیا ہے, ان کو CIA نے یہی سمجھایا ہے. مسلمانوں کو جہاد کے راستے سے ہٹانے والوں کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو بھی تم پر تنقید کرے اس کو وہ کہہ دے یہ وہابی ہے. کوئی نہیں کہتا کہ خود اسی کے دماغ کی خرابی ہے, کوئی نہیں کہتا اسے. مرزا غلام قادیانی سے یہ دو کام لیے گئے, امت میں انتشار اور روح جہاد کا خاتمہ. آج ہم تعصب ختم نبوت کو اس لیے جزو ایمان سمجھتے ہیں اور قیامت تک نسل انسانی سے جزو ایمان سمجھے گی. برطانیہ کے نمک خار دیانہ کو دستار فضیلت پیش کرنے والے بے ضمیر, دیانہ کو دستار فضیلت پیش کرنے والے بے ضمیر, اور بش کا نام تسبیح سے جپنے والے یا اللہ کے بجائے یا بش وہ اس سے چلیں گے. وہ تحفظ ختم نبوت کے لیے نہیں کام کرنے دیں گے, اس لیے کہ اگر ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم فکری سفر آگے بڑھاتے ہیں تو پھر اس زمین پر جہاد کا پرچم اونچا ہوتا ہے, اور اگر مسلمان میدان جہاد میں آ کر مجاہد بنتا ہے تو نہ روس کی خیر ہے نہ امریکہ کی خیر, اور جب روس و امریکہ کی خیر نہیں تو پھر ان کے چیلوں کی کہاں خیر ہوگی. تحفظ ختم نبوت در حقیقت تحفظ پاکستان ہے. اقتدار کے کرسی پہ بیٹھے ہوئے قوم کے مہربانوں, اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے قوم کی مہربانوں, روک سکتے ہو تو اپنے سیاسی حریفوں کو روکو, روک سکتے ہو تو اپنے سیاسی مخالفین کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرو, لیکن محمد عربی کی ختم نبوت کا پرچم اونچا کرنے والوں کے راستے کی رکاوٹ نہ بنو. ماشاء اللہ. اس لیے کہ یہ در حقیقت پاکستان کی حفاظت ہے. فیصلہ تو ہوا لیکن اس پہ عمل کیوں نہیں؟ ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا, کر رہے ہیں, قادیانی اسرائیل کی فوج میں کیوں ہے, اور اگر اسرائیل کی فوج میں ہے تو پاکستان کی فوج میں یا سول میں کیوں ہے؟ اسرائیل اور پاکستان کی کوئی نسبت نہیں, اسرائیل اور پاکستان آگ اور پانی ہے. جو جماعت جو فرقہ اسرائیل کا وفادار ہے وہ پاکستان کا وفادار نہیں ہو سکتا. ہم اس لیے کہتے ہیں ان کو فوج اور سول سے علیحدہ کرو کہ اگر یہ فوج میں رہیں گے تو تمہارے دفاعی راز یہودیوں تک جائیں گے, اسرائیل تک جائیں گے, تمہارے دشمن تک جائیں گے. اور پاکستان کی افواج اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جذبہ ایمان سے سرشار ہونے کے اعزاز کے ساتھ جہاں ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا اس کا فرض ہے, وہاں اس ملک کے نظریہ اور اس ملک کے عقیدے کی سرحدوں کی حفاظت کرنا بھی اس کا فرض ہے. بلکہ یہ فرض پہلے, میں یہ تعصب ختم نبوت کے اسٹیج سے بات نہیں کر رہا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ میں ملت اسلامیہ کی آواز بن کر, الفاظ میرے ہیں, آواز ملت کی ہے, میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں, اس ملک کی کل آبادی کی بات کر رہا ہوں, سول اور کاف کے مسلمانوں کی آواز کر رہا ہوں. محمد کی ختم نبوت صرف میرا مسئلہ نہیں, ختم نبوت والوں کا مسئلہ نہیں, یہ پوری ملت اسلامیہ کی ایمان کی بات ہے. نعرہ تکبیر, ختم نبوت, سید عبد المجید چاچا صدیق. آج اس ملک میں جو حادثات ہو رہے ہیں ان کا تعلق ہر ملک کے کسی خطے سے ہو, کراچی سے ہو, لاہور سے ہو, یا جھنگ سے ہو, یا پشاور سے ہو, جہاں کہیں بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں تم تحقیق کرو. اگر مخلص ہو اور بدنیت نہیں ہو, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس تمام فتنہ اور فساد کے پیچھے اسرائیل کے ایجنٹوں کا ہاتھ ہے. راہ کا نام لیتے ہو ہمیشہ, اخبارات کی
दुखियों को जिला बख्शने के लिए राह का नाम तो लेते हो, राह के मुल्क दुश्मन होने में कोई शुबा नहीं, भारत हमारा दुश्मन था है, लेकिन तुम कादियानी का नाम क्यों नहीं लेते? आज तक इतने बड़े फसादात और इतने बड़े हलाकतों के वाक़यात के बावजूद असल मुजरिम को नहीं पकड़ा जाता। बात क्या है? इसलिए कि वो कलीदी ओहदों पे बैठे, वो कलीदी ओहदों पे बैठे, उनके पास फैसले की कुव्वत है, कलम है उनके पास। इंशाअल्लाह वो वक्त बहुत करीब है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हम जिंदा रहे या न रहे, लेकिन इंशाअल्लाह वो वक्त बहुत करीब है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत के गद्दारी को इंशाअल्लाह इस सरजमीन पर सर छुपाने की कोई जगह नहीं मिलेगी। अभी मैं पिछले दिन मॉरिशस था, मॉरिशस में मुझे पता चला कि मिर्जा ताहिर आया हुआ है। अब बज़ाहिर तो यह कहा गया कि रबवा का प्रेस बंद है, हमें यह कहा जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाहर में जितना भी लिटरेचर जा रहा है, उर्दू में छपने वाला और अरबी में छपने वाला, वो सब यहीं का छपा हुआ। वो लिटरेचर मैंने भेजा है प्राइम मिनिस्टर को भी और प्रेसिडेंट को भी। इस विजिट के बाद, इस दौरा से आने के बाद मैंने ये पहला काम किया कि वो लिटरेचर मैंने इनको भेजा कि ये देखो, ये रबुए का छपा हुआ है। और वहां पर ये जो गुज़श्ता ईद गुजरी है, मुझे वहां के मुसलमानों ने बताया कि ईद की सुबह जब हम उठे नमाज फज्र के लिए, तो हमारे आंगन में, हमारे सहन में घर के बड़े बड़े पैकेट पड़े, सुनहरी कागज में लिखते हुए, वो जो गिफ्ट पैकेट होता है वो पैकेट पड़े। हमने जब उन्हें उठाया, अब देखिए उनमें हज़रत थानवी की बयान अल कुरान, अल्लामा शिबली और सैयद सुलेमान नदवी की सीरत नबी जो लिखी हुई किताब है, सीरत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो मुकम्मल सच है। लेकिन मिर्जाइयों का तर्जमा कुरान भी था। अब जब दरवाजा बंद है, वो पैकेट दरवाजे के अंदर घुस के तो नहीं रखा ना उन्होंने, ऊपर से फेंका ना, चाहे ऊपर से फेंकना पड़ा, लेकिन उन्होंने फेंका ताकि मुसलमान उससे इंप्रेस हो, मुसलमान मुतासर हो। और उसके साथ ये लिटरेचर की 3-3 कापियां भी मॉरिशस में मेरे अंदाजे के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 28 या 30 हजार के करीब मुसलमान हैं। अक्सरियत हिंदू की, हुकूमत भी हिंदू की, ईसाई भी है, मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में। लेकिन इन सब मुसलमानों के घरों में अगर ये पैकेट भेजे हैं तो इसका आप अंदाजा कर लेंगे कि उस पर कितना खर्चा आया होगा। है, मुझे पता चला कि मिर्जा ताहिर वहां है, वहां के कुछ ताजिर हजरात, वहां के कुछ जदीद तालीम याफ्ता हजरात मेरे पास आए, कहने लगे हम चाहते हैं कि मिर्जा साहब के साथ कुछ गुफ्तगू हो जाए। मैंने कहा तुम चाहते हो, और मेरी तो बेकरार आरज़ू है, अभी जाओ और उससे कहो किसी होटल में, टाउन हॉल में, जहां कहीं वो पसंद करे, उसके किसी अकीदतमंद के घर में गुफ्तगू होनी चाहिए। वो गए, उन्होंने जाके मिर्जा ताहिर से कहा, मिर्जा ताहिर ने कहा मैं आपको कल 1 बजे इसका जवाब दूंगा। कल 1 बजे जब वो पूछने के लिए गए तो पता चला कि वो 9 बजे के जहाज से चले गए। अब मैंने उनसे कहा कि इसने यहां पर जो मीटिंग अटेंड की हैं या मुख्तलिफ फंक्शन अटेंड किए हैं, उसने क्या कहा। ये बात इंतजामिया के लिए कह रहा हूं और हुकूमत के लिए कह रहा हूं। मॉरिशस के मुसलमानों ने बताया कि उसने यहां मीटिंग में कहा कि पाकिस्तान में मौलवियों के शोर मचाने पर बज़ाहिर तो हमें नाम मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया है, लेकिन हम जहां थे नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ इतनी सी बात है कि हम मजलूम बनकर लोगों के सामने आ गए हैं और अब हमारी बात ज्यादा तवज्जो से सुनी जाती है। फिर कादियानियों को एज ए रेफ्यूजीज
یورپ میں ویزے کے حصول میں اتنی آسانی ہوئی کہ ہمیں اس سے پہلے کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. کینیڈا اور امریکہ کے ویزا کے لیے لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے تھے. صرف آمدی مشن کے لیٹر پیڈ پر ہماری اسٹیمپ کے ساتھ اگر کوئی لیٹر دے دیتا ہے تو ایز اے ریفیوجی اسے ویزا مل جاتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے. ہزاروں نوجوان ہم نے مسلمانوں کے نوجوان جو بے روزگار پڑھے لکھے تھے لیکن بے روزگار تھے, ہم نے ان کو اپنا بنایا اور ریفیوجیز کی حیثیت سے ان کو ہم نے کینیڈا بھیجا اور امریکہ بھیجا. اس طرف بھی توجہ دیجیے حضرات, صرف ناروں سے گزارا کرنے کے بجائے خدا کے لیے ادھر بھی توجہ دیجیے. اس لیے کہ ہمارے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ صرف نعرے لگانے والے لوگ. میں آپ سے درخواست کروں گا, تحفظ ختم نبوت کے یہاں کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ اگر آپ کے علم میں کوئی بے روزگار نوجوان ہو تو اسے برسر روزگار لانے میں اپنے تئیں کوشش کیجیے. خدا کے لیے آپ اسے تنہا مت چھوڑیے کہ وہ باطل تحریکوں کے دامن میں جا پڑے. پیٹ کی مجبوریاں بڑی سخت مجبوریاں ہیں. اللہ نے بھوکے کے لیے تھوڑے سا لحم خنزیر کھانے کی اجازت دے دی. کوئی خدا سے پوچھے تو صحیح کہ تم نے لحم خنزیر کھانے کی اجازت دے دی, لیکن بھوک بہت بری بلا ہے. قابل فقر ان یکون کفرا, بھوکا انسان کفر کے قریب جا پڑتا ہے. وہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ایمان تک بیچ دیتا ہے. اس طرح توجہ کیجیے خدا کے لیے. انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری تھی, جدوجہد جاری رہے گی اس وقت تک جب تک کہ پاکستان کی سرزمین پر رسول اللہ اور اصحاب رسول کے غداروں کا نام و نشان مٹا نہیں دیا جاتا. یہ ملک رحمت عالم کے وفاداروں کا ملک ہے. اس میں محمد و اصحاب اہل بیت رسول کے غداروں کے لیے انشاءاللہ کوئی جگہ نہیں ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ ختم نبوت, نعرہ صحابہ, کافر کافر, کافر کافر. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ملت اسلامیہ کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما. اللہ کے نام سے اگر کوئی چیز پکائی جائے تو پکانے والا اس میں سے خود بھی کھا سکتا ہے یا نہیں؟ ضرور کھا سکتا ہے, کیوں نہیں کھا سکتا؟ اپنی پسند اور مرضی کی شادی کرنا. عالم اسلام کی مدد فرما یا الہ العالمین. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما, افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما, کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. تحفظ ختم نبوت کے لیے ملت اسلامیہ کو اتحاد اور مرکزیت عطا فرما. الہ العالمین پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا کر کے دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا کر کے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جامع مسجد اٹک میں حضرت علامہ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب خطاب فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر کریں, اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو اپنے گروپوں میں بھی شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.